حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے ایک مرید کا عجیب و غریب واقعہ بیان کریں گے، اور یقیناً اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کو حیرت بھی ہوگی اور آپ اپنے اندر جھانکنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اس سے قبل ہم آپ سے اتنی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا. فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاضی محمد رومی نے منصب صدارت و قضا چھوڑ کر حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی صحبت میں حاضر ہونے لگے، لیکن آپ بظاہر قاضی صاحب کی طرف کم توجہی فرماتے تھے. حضرت مخدوم پاک کے بارے میں آیا کہ 7 سال تک جب بھی آپ کی نظر قاضی صاحب پر پڑتی، یعنی آپ کے اس مرید پر، تو ارشاد فرماتے ہماری مجلس سے ان کو نکال دو، اور سخت بات ان کے حق میں فرماتے، کہتے کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ روز کھانا کھانے کے لیے ہمارے پاس آ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے روتے چلاتے دور دور تک پیدل چلے جاتے، تھک ہار کر زمین پر گر پڑتے تھے، مگر جب ذوق و شوق کا دل جوش مارتا تھا پھر چل کھڑے ہوتے. ایک مرتبہ قاضی صاحب اپنے کمرے میں منہ لپیٹے پڑے تھے اور اپنے دل میں یہ کہتے تھے، اے محمد رومی، اللہ کے بہت سے بندے ہیں ایسے ہیں کہ ولایت کی دولت سے محروم ہیں، تو بھی اپنے کو ان میں سے ایک سمجھ لے. محنت اور مشقت اس راہ میں جس قدر کرنا چاہیے تھی تو نے نہیں کی. اسی فکر میں تھے ہی کہ آپ کو ایک آدمی کے پیر کی آواز معلوم ہوئی، مگر اس طرف توجہ نہ کی. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محبوب یزدانی تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں، اے محمد رومی، اطمینان سے آرام کرو کہ تمہارے کام درست ہو گئے. قاضی صاحب بے چینی میں اٹھ بیٹھے اور دل میں یہ کہنے لگے، یا اللہ، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے یا خواب ہے؟ پھر حسب معمول حضرت مخدوم اشرف کی بارگاہ میں تمام آرزوؤں کے ساتھ وہ حاضر ہوئے. حضرت محبوب یزدانی نے ایک چشم زدن میں تمام مقامات و منازل تصوف طے کرا دیے. اسی اثنا میں حضرت حاجی الحرمین سید عبد الرزاق نور العین بیمار ہو گئے. آپ کے جسم میں کسی مقام پر ایسا درد ہوتا تھا کہ تمام ڈاکٹرز علاج سے قاصر ہو گئے. اتفاقاً ایک طبیب یونان سے آئے. انہوں نے کہا کہ اگر آدمی کا تھوڑا سا گوشت مل جائے تو اس سے ایک روغن تیار کروں اور اس کے استعمال سے حضرت نور العین کا درد ختم ہو جائے گا. حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا، تم نے ایسی دوا بتلائی جس کو میں کسی طرح بھی حاصل نہیں کر سکتا، نہ کسی زندہ کو تکلیف دوں گا نہ کسی مردے کو. حضرت قاضی محمد رومی یہ وہی مرید ہے جن کی طرف مخدوم پاک نے توجہ نہیں فرمائی تھی شروع میں. طریقت و معرفت کے منازل جب طے کر لیے تو مخدوم اشرف کے تمام مریدوں میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے. انہوں نے حکیم کی یہ بات سن کر چپکے سے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور حالت جوش عشق میں بے تکلفانہ اپنے ہاتھ سے داہنے بازو کو چھری سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا اور ایک برتن میں رکھ کر ڈھانک کر طبیب کے پاس لائے اور کہا، اس میں سے جس قدر گوشت کی ضرورت ہے تراش کر دوا بنائیے، اور خود اسی حالت میں گھر تشریف لے گئے. جب ان کی یہ حالت ختم ہوئی اور عالم احساس میں آئے تو پھر بدن کو حرکت دینے کی بھی طاقت نہ رہی. بستر پکڑ لیے، مخدوم پاک کی بارگاہ سے غیر حاضر رہنے لگے. حضرت مخدوم پاک سے بتایا گیا کہ طبیب نے روغن تیار کیا اور حضرت نور العین کی مالش ہوئی، اس کے استعمال سے صحت کامل ہو گئی، مکمل شفا پا گئے. حضرت محبوب یزدانی نے حکیم سے بطریق تجاہل عارفانہ پوچھا،
تم تو کہتے تھے کہ آدمی کے گوشت کے بغیر روغن نہیں بن سکتا، تو پھر یہ روغن کیسے بنا اور گوشت کہاں سے ملا؟ حکیم نے عرض کیا حضور، خادموں میں سے ایک صاحب میرے پاس آئے اور آدمی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا کپڑے میں لپٹ کر لائے اور کہا کہ جس قدر گوشت کی ضرورت ہے اس میں سے تراش کر دوا بنائیے۔ جب میں نے اس گوشت کو دیکھا تو معلوم ہوتا تھا کسی زندہ آدمی کا ہاتھ ہے، کیونکہ بوٹیاں پھڑک رہی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ حضرت محبوب یزدانی نے فرمایا یہ کام قاضی محمد رومی کے سوا دوسرے سے ہونا ممکن نہیں، ان کو بلاؤ۔ جب خادم قاضی صاحب کو بلانے گیا اور کہا کہ چلیے حضور بلا رہے، تو قاضی صاحب کے دل میں یہ خیال گزرا کہ بفرمان الہی ان الذین یبایعونک الی آخر الآیہ، میں نے اپنے ہاتھ، پیر اور سارے اعضاء کو بیع کر دیا ہے۔ اگر حضور مجھ سے سوال کرے کہ ہاتھ ہمارے ملک میں تھا، ہماری اجازت کے بغیر تم نے اس میں تصرف کیوں کیا اور کاٹ ڈالا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی فکر میں ہانپتے کانپتے آہستہ آہستہ بارگاہ مخدوم اشرف میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضور مخدوم اشرف کی نظر قاضی صاحب پر پڑی تو افسوس کے ساتھ ارشاد فرمایا، فرزند قاضی محمد رومی، تم پیر کے ساتھ عشق و محبت کے درجہ کو انتہا تک پہنچا دیا۔ افسوس، ہاتھ کاٹنے میں تم نے بڑی تکلیف اٹھائی۔ یہ فرماتے فرماتے آپ پر ایک کیفیت پیدا ہو گئی اور ارشاد فرمایا کہ حضرت جنید کے بھی مریدان با اخلاص ایسے ہی تھے جیسے تم ہو، اور جب آپ کی یہ حالت پرجوش ہوئی تو فرمایا کہاں ہے قاضی زادہ؟ اور قاضی زادہ سامنے کھڑے اور آپ اسی طرح اپنی حالت میں پکار رہے ہیں کہاں ہے قاضی زادہ؟ حاضرین نے عرض کیا حضور آپ کے سامنے قاضی زادہ ہے۔ فرمایا قریب آؤ، اور زخم کی پٹی کھلوا کر ایک مرتبہ آیت کریمہ قال من یحیی العظام وہی رمیم پڑھ کر دم کر دیا۔ فی الفور اسی وقت قاضی صاحب کے نیا ہاتھ پیدا ہو گیا اور زخم کا وجود بھی نہ رہا۔ محترم ناظرین کرام، اندازہ لگائیے ہم اور آپ مخدوم پاک کے جاہ و جلال کا، مخدوم پاک کے فضل و کمال کا اور مخدوم پاک کے جود و نوال کا۔ انہوں نے اپنے فرزند روحانی حضرت عبدالرزاق نور العین پر اپنے ہاتھ کی قربانی پیش کرنے والے مرید و خلیفہ کو ویسا ہی ہاتھ دوبارہ عطا فرما دیا۔ یقیناً یہ مخدوم پاک کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں مخدوم پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔